اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سورہ طه ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع 135 آیتیں اور 1641 کلمات جبکہ 5242 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے کچھ ممتاز حیثیت ہے دوسروں سورتوں کے مقابلے میں. ایک تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو سورہ کلیم کہا گیا ہے. کلیم کا معنی وہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے. تو اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نبوت کے واقعہ کو بڑی تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جس میں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 پہلے سورہ طه اور سورہ یاسین فرشتوں کو سنائی. تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہے وہ سینے جو ان کو حفظ رکھے گی، اور مبارک ہے وہ زبانیں جو ان کو پڑھے گی. اور یہی وہ مبارک صورت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پہ مجبور کیا، جس کا واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے. چنانچہ ابن اسحاق کے روایت اس طرح سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور یہ اس وجہ سے کہ سرداران مکہ نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے آپس میں کہ بھئی ہم نے تو اسلام کے راستے کو ہر ممکن طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اسلام ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. چنانچہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے ساحرانہ کلام کہا اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جادوگر تک کہا، مجنون تک کہا، اور جو کچھ کسی کے بارے میں بدنام کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ سارے ہم نے کہہ دیے. لیکن اسلام پھر بھی پھیل رہا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ اس اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو راستے سے ہٹا لیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. جب وہ نہیں رہیں گے تو اسلام کا پیغام پھیلنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے تحریک کو ایک عام تحریک اور ایک عام پیغام سمجھتے تھے. اس لیے ان کا خیال تھا کہ جب عام پیغاموں کی لیڈر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر تحریک ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں. انہی مشورہ کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. چنانچہ سب حضرت عمر کی طرف دیکھنے لگے، اس لیے کہ یہ زمانہ قبل از اسلام بھی لوگوں میں ایک نیک نام اور اپنے مذہب کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والے اور بڑے مخلص تھے اور انتہائی دلاور اور اپنے ارادے کے انتہائی پکے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس سے اٹھے اور کہا کہ اس کار خیر کو میں سر انجام دے دوں گا. اسی ارادے سے جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک شخص ملے، نعیم بن عبداللہ. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟
تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرق ڈال دیا، ان کے دین اور مذہب کو برا کہا، ان کو نادان اور بیوقوف بتایا اور ان کے بتوں کو برا کہا۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ عمر، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد المناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ تم زمین پر چلتے پھرتے رہو؟ اگر تم میں عقل ہے تو اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنے بہن اور بہنوئی کے مکان کی طرف انہوں نے اپنے رخ کو پھیر دیا۔ ان کے مکان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ان دونوں کو قرآن کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں تو حضرت خباب گھر کے کسی کمرے یا گوشے میں چھپ گئے اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ بھی چھپا لیا، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ پڑھنے کی آوازیں پہنچ چکی تھی، اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے اور پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے پہلے تو بات کو ٹالنے کے لیے کوشش کی اور کہا کہ کچھ نہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے ہمشیرہ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کے بچانے کے لیے آگے آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی زخمی کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے بیک زبان اور بیک آواز کہا کہ عمر سن لو، بلا شبہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اب جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا، اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی تاکہ میں بھی دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے پڑے آدمی تھے، اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا۔ بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو یا بے ادبی کرو۔ عمر بن خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کے کہا کہ تم خوف نہ کرو، میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر لوں گا۔ ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید سی ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائے۔ اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر یہ صحیفہ نکالا، بہن نے اور ان کے حوالے کر دیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کا شروع حصہ ہی پڑھ کر حضرت عمر نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت ہی محترم ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکان میں چھپے ہوئے تھے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ حضرت عمر کے الفاظ سنتے ہی سامنے آگے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں اپنے رسول کے دعا کے لیے تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم ایید الاسلام بابی الحکم بن حشام اور بعمر بن خطاب، کہ اللہ اسلام کے تائید اور تقویت فرما ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے۔ پھر حضرت خباب نے کہا کہ اے عمر، اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب یہ صحابی ان کو لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے حصار میں تھے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے اس خیمے کے چوکیداری پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر اور متعین تھے۔ لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت اور اپنے مذہب سے اخلاص مشہور تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے مذہب سے اخلاص کا مطلب اسلام کی مخالفت۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جا کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی آنے دے اس کو، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ آئے، لیکن اگر وہ غلط ارادے سے آیا ہے تو جس تلوار کو وہ لٹکا کے لا رہا ہے اسی تلوار کے ذریعے اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو خیمے سے باہر تشریف لائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حمزہ چھوڑ دے راستے کو، آنے دو عمر کو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ عمر بتا کس ارادے سے آئے ہو؟ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز اور جلال کیفیت سے فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہ بڑھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کلمے کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس کلمے کے پڑھنے والے کو مسلمان اور اس مذہب کے اپنانے والوں کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اس گفتگو کو سنا تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی وجہ سے مکی کے وادی گونج اٹھے۔ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان مکہ کے معاشرے میں اپنا سر اٹھا کر کے انہوں نے چلنا پھرنا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک برحق ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کا سچا کلام اور آخری پیغام ہے۔ جب یہ سب کچھ درست ہے تو پھر ہمیں دب کر رہنے کی ضرورت نہیں، ہم اس پیغام کو علی الاعلان ہر جگہ ہر موقع ہر بندے کے سامنے بغیر کسی خوف اور خطرے کے پیش کریں گے، اور اگر کسی نے ہمارے راستے کو روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ساتھ وہی رویہ اپنائیں گے جو وہ ہمارے ساتھ اپنائے گا۔ پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی اور ایک کے اگلے حصے پر حضرت حمزہ اور دوسری گروہ کے اگلے حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور وہیں سے یہ صحابہ کرام دو گروپوں کی صورت میں بیت اللہ کی طرف تشریف لائے۔ جب وہاں آئے تو لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے برخلاف واپسی ان کی دیکھی اور ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عمر، اگر تو مسلمان ہو چکا ہے تو یقیناً تو نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب کے بعد اگر کسی کے ہاتھ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے غرض سے اٹھیں تو عمر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا، اور اگر نگاہیں اٹھی تو ان آنکھوں کو نکال دے گا۔ اس لیے کہ اگر عرب کے معاشرے میں بت پرستوں کو بت پرستی کی اجازت ہے تو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کے کیوں نہیں؟ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی علی الاعلان کرنا شروع کیا۔ تو یہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے لیے محرک بنی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلے رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے نہیں اتارا اس قرآن کو لتشقیٰ، اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت میں اپنے آپ کو اتنے مشقت میں ڈالتے تھے کہ نمازیں پڑھتے ہوئے لمبی قیام کے ذریعے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس نے بنائی ہے زمین اور آسمان، اور وہی ہے سب سے اونچے، الرحمن، وہ بڑا مہربان، علی العرش استوى، جو عرش پہ قائم ہوا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی زمین کے نیچے ہے، تحت الثری یعنی جو کچھ اس مٹی کے نیچے ہے، اس کا مالک اور خالق، اور اس میں بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو بات کہے پکار کر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اس کو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہے سب نام اچھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بالا ذات ہے، اس کی صفات بھی ایسے ہی سب سے بالا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان اور وہ قادر مطلق ہے، اور وہ صاحب علم ہے، ایسا علم کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی ہے تجھ کو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھی آگ، فقال لأہلہ، تو کہا اپنے گھر والوں کو، امکثوا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے اے آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے، بقبس، کوئی چنگاری سلگا کر، او اجد علی النار ہدی، یا میں پاؤں آگ کے پاس راستہ بتانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے اہلیہ محترمہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بھی تھی۔ کوہ طور کے راستے جب وہ واپسی آ رہے تھے ایک غیر مشہور راستے پر، اس لیے کہ فرعون کے مظالم کا خطرہ تھا، اندھیرا چھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی، تو اپنے اہلیہ سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے، ایک تو وہاں سے میں آگ لے آؤں گا، اور دوسرا اس آگ کے پاس جو بھی شخص ہے اس سے میں راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ فلما اتاہا، پھر جب پہنچا اس آگ کے پاس، نودی یا موسیٰ، آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہوں تیرا رب، فاخلع نعلیک، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں، انک بالوادی المقدس طوی، بے شک ہے تو پاک میدان طوی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اکثر آیاتوں میں بڑے وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں طوی اس میدان کا نام ہے جو شاید وہ میدان پہلے سے ہی متبرک تھا یا اب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوتیوں کے اتارنے کا حکم ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس متبرک مقام پہ داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتیاں یا موزے اتار دیے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مقدس جگہ میں داخل ہونے سے پہلے بندے اپنے جوتیوں کو اتار دیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور یہ کہ میں نے تجھ کو پسند کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سو سنتا رہے جو تجھ کو حکم ہو، یعنی تمام جہان میں سے نبوت اور رسالت کے لیے اور شرف مکالمے کے لیے میں نے تجھے سارے لوگوں میں سے چھانٹ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اس لیے آگے جو احکامات دیے جائیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں غور اور توجہ سے سنو۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ، کسی کی بندگی نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، سو میری بندگی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھ میرے یادگاری کو۔ اس میں خالص توحید اور ہر قسم کے بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات تھی، اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا، اور اس پر بھی تنبیہ فرمایا گیا کہ نماز سے مقصود اعظم جو ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادگاری ہے. گویا نماز سے غافل ہونا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے. اور ذکر اللہ یا خدا کی یاد کے متعلق دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی کبھی بھول چوک ہو جائے تو جب یاد آ جائے اسے یاد کرو. یہی حکم نماز کا ہے کہ جب انسان اس سے غافل ہو جائے تو یاد آنے پر اس کو چاہیے کہ وہ اس کی فوری طور پہ ادائیگی کرے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کو بھول جائیں تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے آپ اس کو ادا کر لیں، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو. اور مکروہ وقت نماز کی ادائیگی کے لیے صبح سورج کے نکلنے کا وقت ہے، یا پھر عین دن کے درمیانہ ٹائم ہے، یا پھر سورج کے غروب کا وقت، کہ ان تین اوقات کے علاوہ جس وقت بھی بندے کو نماز یاد آ جائے فوری طور پہ ادا کر لینا چاہیے. اور اگر ان اوقات میں یاد آ جائیں تو پھر ان مکروہ اوقات کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جیسے ہی یہ وقت گزر جائے تو نماز ادا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بے شک آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو اس کا جو اس نے کیا. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، سو کہیں تجھ کو روک نہ دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا، واتبع هواه فتردى، اور پھر پیچھے پڑا رہا اپنے خواہشوں کے، پھر تو پٹکا دیا جائے گا. یعنی اگر آپ نے اس شخص کی پیروی کی جو اپنے خواہشات کے پیروکار ہے، یا اپنے آپ کے، یا اگر آپ نے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس شخص کی اتباع کی تو یقین جانیے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو قال، کہنے لگے ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنے بکریوں پر، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں اور بھی ہے میرے لیے فائدے کی چند چیزیں. مفسرین نے وضاحت کی ہے جیسے کہ راستے سے کانٹوں کو ہٹانا، یا کسی نقصان دہ حملہ آور درندے کو اس کے ذریعے سے بگانا. قال، اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، ڈال دی اس کو اے موسیٰ. فالقاہا، پس ڈال دیا اس کو. فاذا ہی حیۃ تسعی، پھر اسی وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا. قال، اللہ نے فرمایا خذھا، پکڑ لے اس کو. ولا تخف، اور ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پھیر دیں گے اس کو پہلے والے حالت پر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھا تو دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوفزدہ ہوئے، اس لیے کہ یہ پہلے واقعہ اور وہ بھی خلاف معمول. تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ڈریے نہیں. دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے. تخرج بيضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے. آیۃ اخری، یہ ہے دوسری نشانی، یعنی ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالو گے تو نہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور یہ سفیدی برس وغیرہ کی نہ ہوگی جو عیب سمجھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے طرف سے آپ کو دی جانے والی دوسری معجزہ ہے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ دکھائے جائے تجھ کو ہمارے طرف سے بڑے بڑے ہمارے قدرت کی نشانیاں، یعنی حلم اور بردباری اور حوصلہ مندی ہم آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ خلاف تب چیزوں کو دیکھ کر آپ جلد خفا نہ ہو، اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھبرائیں بلکہ کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں. اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے گئے ہی اس غرض سے تھے، ہجرت کر کے، کہ فرعون کے مظالم کا اندیشہ تھا. لیکن مدین میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو 10 سال نکالے، اس دورانیے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مظالم کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کوئی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا کہ اے موسیٰ،
فرعون نے کچھ زیادہ ہی سر اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ پہلے تو وہ صرف بادشاہ تھا، لوگوں کی خیرخواہی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کے خدا کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری۔ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کے یہ دوسری رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 55 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والے 2 معجزوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی اذهب الى فرعون انه طغى، میرے طرف سے نبوت کے یہ 2 نشانیاں لے کر کے پھر فرعون کے طرف چلے جا، اس لیے کہ اس نے سر اٹھایا رکھا ہے، یعنی وہ اپنے حدود سے باہر نکل گیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف حاصل ہوا اور منصب نبوت اور رسالت عطا ہوا، تو اپنے ذات اور اپنے طاقت پر بروتہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اس کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے، اور ان پر جو مصائب اور مشکلات آنا لازمی ہے ان کے برداشت کا حوصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت 5 دعائیں مانگی۔ پہلے دعا یہ کی کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ اور تیسری دعا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میرے زبان کو کھول دے، جو اس کے سمجھانے میں جو لکنت یا مشکل پیش آتی ہے اس کو کھول دیں، تاکہ میں ان کو اپنے بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھاؤں۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ وہ اشرکہ فی امری، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اس کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اور 5 دعا یہ تھی کہ اللہ یہ سب کچھ میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینوں کو میرے لیے کھول دے، اس میں ایسے وسعت عطا فرما دے جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے، اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کے طرف سے سخت ناپسندیدہ جملوں کا اور ناپسندیدہ طرز عمل اور رویے کا سامنا ہو سکتا ہے، اے اللہ اس کو برداشت کرنے کا تو مجھے میرے سینے کے اندر وسعت پیدا فرما دے۔ ویسر لی امری، اور آسان کر میرے لیے میرے اس کام کو، یعنی ایسے سامان فراہم کر دے کہ یہ عظیم الشان کام آسان ہو جائے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرہ میرے زبان سے، تاکہ لوگوں کو میں اپنے بات کو سمجھا سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ اس کو میرے بات سمجھ میں آئے۔ اس بندش کا واقعہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے میرے زبان کے گرہے کو کھول دے، اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنے والدہی کے پاس رہے، اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ ملتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصے میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔
اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پہ مار دی، فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ تو بیوی آسیہ نے کہا کہ جناب والا، آپ بچے کے بات پر اس طرح کے خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بھلے برے کا امتیاز ہی نہیں ہے۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک تشت میں، ایک پلیٹ میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ خیال یہ تھا کہ بچہ ہے اور یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر کے اس کے طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسے نہیں ہوتی کہ اس کے طرف توجہ دی جائے۔ اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے، وہ بچپن کی نادانی سے کیا، مگر یہاں تو کہ عام بچہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ہونے والا رسول تھا، جن کی فطرت اول پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر جبریل امین علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ آگ کے تش میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی۔ اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں، بچپن کے بے خبری کے سبب سے تھا۔ اسی واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں ایک قسم کے لغنت پیدا ہو گئی، اس کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے، اور اسی کو کھولنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ احادیث ہے تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اس انگارے والے تش میں پلیٹ میں نہ ڈالتے اور وہ جواہرات کو اٹھا لیتا تو فرعون پہلے سے غضبناک تھا اور بے اولاد شخص تھا۔ جو شخص بے اولاد ہے وہ ویسے بھی ذرا زیادہ ذہنی طور پہ محدود سوچ رکھتا ہے بچوں کے متعلق، اور دوسری بات یہ کہ اس نے چونکہ خواب بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ سے میری حکومت جائے گی، تو اس کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ وہی ہو، اس لیے وہ اپنے بارے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواہرات کو اٹھا لیتا تو فرعون نے پھر اس کو شہید کر دینا تھا اور اس کے ساتھ ناپسندیدہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا میرے گھر کا، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ اذری، کہ اس سے مضبوط ہو میری کمر، یعنی جس سے میرے دست و بازو مضبوط ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو میرے ساتھ میرے اس کام میں بڑا ذمہ دار بنا دے۔ وزیر حکومت کے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امور حکومت میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سر انجام دینے والا ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہو، اور جس کی ذمہ داریاں عوام کے لیے بڑی اہم ہو۔ اگر وہ ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو اس سے عمومی افراد کو تکلیف پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو ان کے بھائی تھے۔ اب یہ ہے کہ کیا اپنے بھائی کو کسی اہم منصب کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی؟ تو یقیناً فقہاء کرام نے اس مسئلے کا وضاحت کی ہے کہ اگر انسان کے خاندان کا فرد ہی اتنا اہم ہو کہ وہ امور ذمہ داریوں کو دوسرے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایمانداری، دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے تو ان کے سفارش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے سفارش سے ان کے اس عزیز کے اس پوسٹ پہ آ جانے کی وجہ سے کسی دوسرے حقدار کا حق نہ مارا جاتا ہو اور محض اقربا پروری مقصد نہ ہو۔ اگر اس طرح کا کام کیا گیا تو یقیناً یہ بڑی وبال اور انتہائی ناپسندیدہ ترین بات ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کیجیے اس کو میرے اس کام میں، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیرے کثرت کے ساتھ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت زیادہ، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہے ہم کو خوب دیکھنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو دعا کی وہ دنیاوی وزارت جیسے کاموں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو زیادہ مضبوط، مستحکم اور قوت کے ساتھ اور زیادہ فصاحت اور بلاغت اور دلائل کی مضبوطی کے ساتھ فریقین مخالف تک پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
قال اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ملا تجھ کو تیرا سوال، یعنی جو کچھ تو نے مانگا وہ کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ایک احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہاں کوئی طور پہ ہارون مانگا، ہم نے تجھے وہ نبی بنا کر کے دے دیا، لیکن یہ کوئی پہلا احسان نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ احسانات کیے، اور ان احسانات میں یہ بھی ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب حکم بھیجا ہم نے تیرے والدہ کی طرف جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے، اور وہ بات یہ تھی ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ڈال دے اس کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر، یاخذہ عدو لی وعدو لہ، کہ اس کو ڈالے وہ جو دشمن ہے میرا اور اس کا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور یہ کہ میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنے طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش پائے تو میرے آنکھوں کے سامنے۔ فرعون نے اپنے دور میں خواب دیکھا کہ بھئی میرے یہ جو حکومت ہے یہ ایک اسرائیلی نوجوان کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی، تو اس نے حکم دیا کہ بھئی بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اتفاقاً اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسے پیدا ہوئے تو آپ کے والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ بھئی بجائے اس کے کہ فرعون کے سپاہی اس کو پکڑ کر کے میرے سامنے شہید کر دیں، کیوں نہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے خیال کے مطابق ایک محفوظ صندوقچی میں رکھ دوں اور پھر اس کو پانی کے حوالے کر دوں، تاکہ کم از کم میرے آنکھوں کے سامنے اس کا خون تو نہ ہو۔ یہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال دیا، اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی ان کے بہن سے کہا کہ بھئی یہ جو دریا میں نے ڈال دیا ہے صندوق چیز جس میں حضرت موسیٰ ہے، ذرا کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتے رہنا کہ یہ صندوق کہاں جا رہی ہے، چونکہ محبت تھی۔ حالانکہ وہ کب تک ساتھ چلتی، ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک ساتھ جاتی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ پھر طغیانیوں کے ضد میں آ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے نفس کو مطمئن کرنا مقصود تھا، تسلی دینی تھی، محبت بھی تھا، اس لیے ساتھ ساتھ وہ چلتی رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاصیت عطا فرمایا کہ جو بھی دیکھتا آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر اپنے طرف سے محبت ڈال دی۔ اس دمشی اختو کا، جب چلنے لگی تیرے بہن، فتقول، اور کہنے لگی حل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، اعلیٰ ایسا گرانا میں یکفلہ، وہ جو اس کو پالے، فرجعناک الی امک، پھر ہم نے آپ کو لٹا دیا آپ کے والدہ کی طرف، کی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ پورا قصہ اس کا یہ ہے کہ وہ دریا کے کنارے کنارے اپنے آپ کو اس سے ایک انجان بن کر کے اس کی طرف دیکھتی رہی، اور وہ صندوق جو تھا وہ نہر کے اندر چلتی رہی۔ اب آگے جا کر کے فرعون کا ایک محل تھا جو اس نے اس دریا کے کنارے بنایا تھا، اور اس نے اس دریا میں سے ایک بڑا نہر اپنے اس محل کی طرف نکالا تھا، جس میں وہ چوٹیاں نکالنے کے لیے وہاں آ کر کے وہ گلگیاں کیا کرتا تھا، اپنے سارے خوشی کے گھڑیاں وہاں گزارتا تھا۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ انہی دنوں میں فرعون اپنے بیوی کے ساتھ، جن کا نام آسیہ ہے، وہ یہاں پہ آئی تھی، اور فرعون بھی ساتھ تھا، اور اسی وقت اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے پاس سے نکالے جانے والے نہر میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوقچی میں ادھر سے سمندر کے اندر آتے آتے اس نہر کی طرف چل پڑے۔ جب اس طرف چل پڑے، یعنی اس نہر نے اس کی وہ صندوقچی اس طرف اس راستے میں ڈال دی، تو فرعون کی بیوی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی پکڑو دیکھو کیا ہے۔ تو جب وہاں کے سپاہیوں نے وہاں قریب جا کر کے اسے ایک طرف کر دیا تو کہا جی کہ یہ تو ایک صندوقچی ہی ہے، اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ۔ جب وہ بچہ فرعون کی بیوی کے پاس لایا گیا
اور اس نے دیکھتے ہی اس کو فرعون سے کہا کہ فرعون کیا ہی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے ہم اس کو جوان کر کے کچھ اور اپنے فائدے کے کام لے سکیں گے، اس لیے کہ یہ بے یار اور مددگار بچہ ہے، جب اس کا کوئی نہیں ہے تو ہم ہیں نا اس کے سب کچھ۔ اس لیے کہ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئی اور ان کے لیے دودھ کا بندوبست کیا۔ جس دایا کو بلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی غرض سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دودھ پینے سے منہ موڑ لیتے۔ اب انجان بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس گھر میں داخل ہوئی، تو ان لوگوں کی بے قراری جب انہوں نے دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کے تلاش کے بارے، تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک گھر ہے، ایک گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کے افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کو بلایا جائے تو وہ اس بچے کی بڑے خیرخواہی کے ساتھ کفالت کریں گے، اور امید ہے کہ یہ بچہ اس گھر کے خاتون کا دودھ بھی ٹھیک طریقے سے پی لے گا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرا بھائی اور وہ اس کی والدہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوبست کرنا چاہتا ہے، تو فرعون کے گھر کے افراد نے کہا کہ بھئی جلدی اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی والدہ نے گود میں ڈالا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے بندوبست ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پل رہا ہے فرعون کے گھر میں اپنے والدہ کے دودھ سے۔ فرعون ان کی والدہ کو دودھ پلانے کا باقاعدہ اجرت دے رہا ہے، اور باقاعدہ احترام اور عزت کی جگہ انہوں نے ان کو دی ہے، اور کھانے پینے کے جو اخراجات تھے وہ سرکاری طور پہ ان کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، آپ کے والدہ نے آپ کو جس کے خوف کی وجہ سے دریائے بدر کر دیا تھا، ہم نے آپ پہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کے گھر میں صرف آپ کو پالا نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کے لیے بھی پرورش کا بندوبست کر دیا، تاکہ آپ کی والدہ کو غم بھی نہ ہو آپ کی جدائی کا، اور معاش کا بھی ان کو فکر دامنگیر نہ رہے۔ اور تیسری بات اللہ کے ارشاد ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے مار دیا تھا ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس پریشانی سے، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اور ہم نے جانچا تجھے ایک اور طرح جانچنا۔ اس کی پوری تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سورہ قصص میں آئے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں اور آخرت میں بھی محفوظ ہوں گا، یہ ان کو